ولو یعنی بیت کی کمی سے کشمیر کی بیٹ انڈسٹری پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ ایک جانب جہاں کشمیری بلے کی مانگ میں میں کمی سے ڈیمانڈ سپلائی تناسب میں فرق آ گیا ہے۔ پیش ہمارے اسپیشل کرسپونڈنٹ مدثر قادری کی خاص رپورٹ۔ کرکٹ کے بیٹ تیار کرنے کی صنعت کا شمار کشمیر کی قدیم صنعتوں میں ہوتا ہے۔ تقریباً 19ویں صدی میں یہ صنعت کشمیر میں فروغ پانے لگی۔ تاہم کرکٹ کے بلے تیار کرنے کے لیے درکار خام مال یعنی ولو بیت کی لکڑی کی پیداوار میں نمایاں گراوٹ آنے کی وجہ سے اب یہ صنعت بحران کا شکار ہو کر رہ گئی ہے۔ دنیا کے بیشتر ممالک میں کرکٹ کے بعد کی مانگ میں بے تحاشا اضافہ دیکھا جا رہا ہے، وہیں بیت کے لکڑی کے تیزی سے ناپید ہونے کی وجہ سے صنعت کار اس مانگ کو مشکل سے ہی پورا کر پا رہے ہیں۔ ایک ورلڈ وائڈ ریکگنیشن ملی کشمیر ولو کو کہ ہاں کشمیری ولو ہیز دا کیپیبلٹی ٹو وتھ سٹینڈ جو بھی ہمارے انٹرنیشنل چیلنجز ہیں، جو بھی انٹرنیشنل لیول پہ ہمیں کرکٹ بیٹس کی ضرورت ہے ویسے دے سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اگر آپ دیکھتے اور انڈسٹری گرو ہو جاتی، لیکن انڈسٹری کی گروتھ کی وجہ سے ہم ڈکلائن فیز پہ آ گئے۔ صنعت کاروں کے مطابق کشمیر میں قائم 500 سے زائد انڈسٹریل یونٹس کی تعداد اب قریب ہی رہ گئی ہے اور اس کی بڑی وجہ بیت کی لکڑی میں کمی ہے۔ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ اس کمی کا اثر اب ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے تناسب پر بھی پڑ رہا ہے۔ مطلب جو ڈیمانڈ ہمیں آ رہی ہے اتنا ہم سپلائی نہیں کر پا رہے ہیں، جو کہیں نہ کہیں سے سب لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہماری یہی ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے جو ریسورسز ہے پلانٹیشن کا وہ تھوڑا گورنمنٹ نے ہمیں ایشو کیا ہے، مطلب گورنمنٹ کی طرف سے سٹیپ اٹھایا گیا ہے کہ انہوں نے پچھلے سال بھی ہمیں بلایا ہے، انہوں نے سیپلنگز ہمیں دی تھی سیمپل کے طور پر، لیکن وہ کافی نہیں ہے ہمارے لیے۔ ابھی جو ہم ایگزسٹنگ یونٹس ہے، اگر کسی کا پروڈکشن بیٹ بنانے کا 100 بیٹ تھا یا 50 بیٹ تھا، وہ نہیں بنا پا رہا ہے، وہ سپلائی اور ڈیمانڈ جو ہے نا وہ میٹ نہیں کر پا رہا ہے، پروڈکشن اور سپلائی آف را مٹیریل وہ میٹ نہیں کر پا رہا ہے۔ تو دھیرے دھیرے اس ریٹ سے اگر ولو ختم ہوتا گیا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آنے والے سمے میں ہمارے پاس بہت کم یونٹس بچیں گے کہ جو سپلائی کو حاصل کر پائے اور بیٹ بنا پائے۔ کشمیر کی بیٹ انڈسٹری معاشی طور پر کافی اہم ہے اور 100 کروڑ کے ٹرن اوور والی یہ صنعت سالانہ 2.5 ملین بلے تیار کرتی ہے۔ لاکھوں لوگوں کا روزگار بلا واسطہ یا بالواسطہ اس صنعت سے جڑا ہوا ہے۔ دوسری جانب انتظامیہ کی ولو پلانٹیشن کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ہم 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ تک سکلڈ ان سکلڈ لیبرز اس میں کام کرتے ہیں، جس میں آپ دیکھیں گے PhD اسکالرس رائٹ ناؤ آر ورکنگ ان دا انڈسٹری اس کو آگے لے جانے کے لیے۔ اگر آپ دیکھیں گے 5000 سے زائد فیملیاں ہیں جو اس کے ساتھ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وابستہ ہے۔ تو یہ چیز اب آگے ہمیں کیا دکھائی دے رہا ہے؟ بحران۔ بیٹ انڈسٹری کی بات کریں تو نیچرلی اس پہ لچکا آ گیا ہوگا کیونکہ ڈپارٹمنٹ نے اتنا یہ انیشیٹو نہیں لیا اس کے بارے میں، لیکن ریسنٹلی گورنمنٹ کی طرف سے ڈائریکشن ریوائیو کیا جائے اور دوبارہ سے ان نرسریز میں جہاں ولو گرو کیا جاتا تھا وہاں پھر سے ماس پروڈکشن میں ولو گرو کیا جائے۔ ہماری آلریڈی کیونکہ وہ وہاں مارشی لینڈ ہے تو ولو کے لیے بہت اچھا رہتا ہے اور اس کے جو بیٹس بنتے ہیں وہ ہائی کوالٹی کے بیٹس ہوتے ہیں، تو آلریڈی ہماری 100 ہیکٹیئرز کی زمین آلریڈی اویلیبل ہے۔ واضح ہے کہ کشمیر میں سب سے زیادہ کرکٹ کے بلے یعنی کرکٹ بیٹ اننت ناگ کے سنگم علاقے میں تیار کیے جاتے ہیں۔ گزشتہ برس کے T20 ورلڈ کپ میں کشمیری ولو سے تیار کردہ بلے کے متعارف ہونے سے یقینی طور پر اب کشمیری ولو کو عالمی سطح ہو گئی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس اہم صنعت کو زوال پذیر ہونے سے بچانے کی غرض سے مؤثر اقدامات جلد سے جلد اٹھائے جائیں۔ اننت ناگ سے مدثر قادری کی رپورٹ۔